اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ اے میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مردوں کے اندر ہی بھیجے ہیں، یعنی ان کو مرد بنا کر بھیجا ہے، جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے شہروں کے رہنے والے تھے۔ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اگر نبی بھیجنے کی ضرورت تھی تو اس نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا، کسی فرشتے کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ کیونکہ انسان کے اندر بڑی کمزوریاں ہیں، انسان گناہ بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، فرشتہ جو ہے وہ غلطیوں سے اور گناہوں سے پاک ہے، تو خدا تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ فرشتوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجتا۔ تو اس وقت اللہ پاک نے ان کفار مکہ کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو یہ میرا پیغام دے دیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، ہم نے سب کو مرد ہی بنا کر بھیجا ہے۔ عورتوں میں کوئی نبی نہیں آیا، جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا، فرشتوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے شرف اور مقام اور سعادت مردوں کو بخشی ہے، انسانوں کو بخشی ہے، اور وہ سارے کے سارے من اہل القری، شہروں کے رہنے والے تھے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ کفار مکہ زمین کے اندر چلتے پھرتے نہیں، سیر و سیاحت نہیں کرتے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ، اگر یہ چل پھر کر دیکھیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا تھا، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے قومیں ہو چکی تھیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم نوح، اس طرح کی قومیں سرکش اور ضدی اور کافر اور ظالم اور جابر اور بڑی بڑی بلند قد اور بڑی بڑی سرکشی کرنے والی قومیں جو تھی، وہ نبیوں کی مخالفت کرنے والی، رسولوں کی مخالفت کرنے والی قومیں گزر چکی ہیں، جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوا، اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوا، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، زلزلے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، پتھروں کی شکل میں اور کافی شکلوں میں اللہ پاک نے ان کے اوپر عذاب بھیجا۔ تو ان قوموں کے غرق اور تباہ و برباد ہونے کے آج بھی آثار اور نشانات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ چلیں پھریں، سیر کریں اور ان نشانات کو دیکھیں اور سبق حاصل کریں، اور ان کو بھی نبیوں کے اوپر ایمان لانے کی توفیق ہو جائے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اور ضرور بر ضرور آخرت کا جو گھر ہے وہ بہت ہی بہتر ہے دنیا کے گھروں سے، دنیا کی عیاشیوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، دنیا کی سہولتوں سے۔ آخرت کا جو گھر ہے، آخرت کا جو ٹھکانہ ہے وہ کئی درجے بہتر ہے۔ کن کے لیے؟ للذین اتقوا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو خدا کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، اور جو خدا کی ذات سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، ہیرا پھیریوں سے بچتے ہیں، ذخیرہ اندوزیوں سے بچتے ہیں، کم تولنے اور کم ناپنے سے ڈرتے ہیں، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے ڈرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں، تقوی، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کا جو گھر ہے وہ دنیا کے گھروں سے کئی درجے بہتر ہے۔ افلا تعقلون، اے دنیا والو، اے سننے والو، کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ حتی اذا استیأس الرسل، یہاں تک اللہ کے رسولوں نے، اللہ کے کئی رسولوں نے اپنے
وقت میں اپنی قوموں کو اللہ کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا اور اسلام کی طرف بلایا، لیکن کئی قومیں ایسی تھی، قوم نوح کی طرح، انہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کی دعوت کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک کے کئی رسول جو تھے وہ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ کئی رسول نا امید ہو گئے ان سرکش اور ضدی قوموں کے ایمان لانے سے۔ وظنوا، اور ان کافروں نے یہ گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ بے شک ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ اے کافرو، اگر تم نے کلمہ نہ پڑھا، خدا کو ایک نہ مانا، تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تمہارے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو جائے گا۔ تو خدا کے نبی نے جو فرما دیا وہ تو پورا ہو کر رہنا تھا، لیکن اللہ پاک کی ذات کا ایک طریقہ ہے کہ پہلے وہ ڈھیل دیتا ہے، پہلے وہ مہلت دیتا ہے، پہلے وہ دنیا کے اندر رہنے کی گنجائش دیتا ہے، لیکن جب کیا نام ہے معاملہ کافی حد تک اوپر چلا جائے تو پھر خدا تعالیٰ عذاب بھیج دیتا ہے۔ ورنہ خدا کی ذات نے آخرت کے اندر تو وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں عذاب تو پھر ان کو ملنا ہی ملنا ہے، تو خدا تعالیٰ دیتا ہے ڈھیل۔ جب خدا نے ان کو ڈھیل دی ان قوموں کو، تو قوموں نے کہا دیکھو یہ کیسے خدا کے نبی ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ کذب بیانی کرتے ہیں۔ ایک طرف کہتے تھے کہ تم نے اگر ایمان نہ لایا تو تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، تو عذاب تو ابھی تک آیا ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ ان قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں کو جھوٹا بھی کہا، تو پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کا عذاب آیا تو جاءہم نصرنا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا، کن کو؟ فنجی من نشاء، جن کو ہم نے چاہا، یعنی اپنے نبیوں کو بچا لیا، نبیوں کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لیا، لیکن جو لوگ ضدی تھے، سرکش تھے، جنہوں نے نبیوں کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا، ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین، جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے مجرم قوم کے اوپر تو پھر اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ ٹلتا نہیں ہے۔ ولا يرد باسنا، ہمارے عذاب کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ کس قوم سے؟ عن القوم المجرمین، جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو پھر جو مرضی کر لیا جائے اس قوم سے پھر عذاب ٹلتا نہیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ، بے شک ان کے قصوں میں بہت ہی سبق اور بہت ہی عبرت ہے، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے۔ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے قصہ گزرا ہے اس صورت کے اندر، اللہ فرماتا ہے ایسے قصوں کے اندر، ایسے واقعات کے اندر عقل مندوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بہت ہی سبق ہے، بہت ہی عبرت ہے۔ یا جتنے بھی واقعات قرآن پاک کے اندر بیان کیے گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، یہ سارے واقعات جتنے خدا نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ عقل مندوں کے واسطے، سمجھداروں کے واسطے ان واقعات کے اندر بڑا سبق ہے اور بہت ہی عبرت ہے۔ ما کانا حدیثا یفترا، اور خدا فرماتا ہے یہ قرآن پاک جو ہے یہ کوئی من گھڑت کلام نہیں ہے، یہ کوئی میرے پیارے رسول علیہ السلام نے اپنی طرف سے بنا کر تمہارے سامنے پیش نہیں کیا، یہ میں نے لوح محفوظ سے نازل کیا ہے، لوح محفوظ سے میں نے اپنے پیارے رسول علیہ السلام پر نازل کیا ہے، جبریل اس کو لانے والے ہیں اور خدا اس کو بھیجنے والا ہے، تو یہ کوئی من گھڑت کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ولیکن تصدیقا، یہ قرآن پاک تصدیق کرتا ہے الذی بین یدیہ، ان کتابوں کی جو کتابیں اس قرآن سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہے، انجیل کی تصدیق کرتا ہے، زبور کی تصدیق کرتا ہے،
پہلے صحیفوں کی تصدیق کرتا ہے کہ میں بھی سچا اللہ کا قرآن ہوں، اور پہلے کتابیں جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آئی تھیں اور وہ بھی سچی تھیں۔ اور اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور یہ ساری چیزوں کی تفصیل ہے، اللہ پاک نے ہر چیز کی تفصیل اس قرآن پاک کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وَهُدًى، یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے۔ پانچویں نمبر پر وَرَحْمَةً، اور یہ قرآن پاک رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، جو ایماندار ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن پاک بندہ سادہ پڑھ لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس طرح سادہ قرآن پاک سارا بندہ تلاوت کر لے۔ اس کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک کے حروف جو ہیں وہ تو کیا نام ہے کروڑوں کے حساب سے قرآن پاک کے حروف ہیں، اور ایک حرف قرآن پاک کا تلاوت کے طور پر پڑھا جائے گا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ثواب ملے گا، اور ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی سادہ قرآن پاک پڑھنے سے، لیکن ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ یاد رکھنا، قرآن پاک سادہ پڑھنے سے ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھی بھیجا ہے اور قرآن پاک ہدایت لینے کے لیے بھی بھیجا ہے۔ تو ہم سادہ قرآن پاک پڑھ کے نیکیاں تو لے لیتے ہیں، ثواب لیتے ہیں، ہدایت کس نے لینی ہے؟ ہدایت اس وقت آئے گی جب قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا جائے گا یا سمجھ کر سنا جائے گا۔ اور سمجھ کر کیسے پڑھا جائے گا؟ جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کا با محاورہ ترجمہ پڑھیں گے، اس کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے کہ ایک ایک حرف کا معنی کیا ہے، اور کون سی چیز میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا بیان فرمایا ہے، کون سی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کا بیان فرمایا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، کن کن چیزوں کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کیا کیا خدا نے فرمایا ہے کھاؤ، کیا کیا خدا نے فرمایا ہے نہ کھاؤ۔ تو وہ ایسی باتیں اس وقت معلوم ہوں گی جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے بغیر ہدایت تو نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے یہ سنہری موقع ہے آپ حضرات کے لیے، خود بھی اور اوروں کو بھی بتائیں کہ قرآن پاک کا درس اپنے اوپر سننا لازمی کر لیں، اپنے اوپر ضروری کر لیں کہ قرآن پاک کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سارا قرآن پاک پڑھ لے، وہ سارے قرآن پاک کا ثواب ایک طرف ہے، قرآن پاک کی ایک آیت روزانہ سمجھ کر پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سارے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اتنی خوشخبریاں ہیں اس کے بارے میں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، جیسا کہ دیکھو نا ہمارے کئی بزرگ قرآن پاک نہیں پڑھے، کئی ہمارے نوجوان قرآن پاک نہیں پڑھے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم قرآن پاک پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے، یا قرآن پاک صحیح پڑھے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو پھر آخرت میں ہمارے پلے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے محبوب کی امتی، میں نے قرآن پاک تمہارے گھر میں بھیجا تھا اور تو نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، تو نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، تو نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو پھر لے کے میرے پاس تو کیا آیا ہے؟ دیکھو نا جدید دور موبائل ہے، تو رات کو بندہ رکھ کے سوتا ہے، صبح اٹھ کے دیکھتا ہے کہ کسی کا میسج، کسی کی کال تو نہیں آئی، اگر کسی کی کال آئی ہو تو اس کو بیک کال کرتا ہے، اگر کسی کا میسج آیا ہو تو اس کو بیک میسج کرتا ہے۔ وہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں کو کال کی تھی اس نے مجھے جواب نہیں دیا، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں کو میسج کیا تھا اس نے مجھے بیک میسج نہیں کیا، تو مجھے پھر میرا دوست وہ کیا کہے گا؟ تو اپنے دوست کی ناراضگی کا کتنا فکر ہے کہ فوراً پتہ چلتے ہی اس کو کال بھی کرتا ہے اور اس کو بیک میسج بھی کرتا ہے۔ 1400 سال ہو چکے ہیں ہمارے پاس قرآن پاک آیا ہے، ہم نے قرآن پاک پڑھ کر کتنا کو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کو جواب دیا ہے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسج ہے، یہ لوح محفوظ سے میسج آیا ہے، ہمارے لیے میسج آیا ہے، ہمارے اندر، ہمارے لیے اس کے اندر بڑے غیبی، علمی، عملی، دنیاوی، برزخی، اخروی اس کے اندر خزانے ہیں۔ تو اگر ہم نے حاصل نہ کیے تو پھر ہمارے پلے قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو مت سمجھو کہ ہم قرآن پاک نہیں پڑھے، تم پڑھنا شروع کر دو۔ جیسا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد ماشاءاللہ نمازیوں کی کلاس لگتی ہے اور تقریباً کوئی 10-15 منٹ کے لیے نمازی حضرات بیٹھتے ہیں، جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہے وہ بھی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی بیٹھتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے نیت کر لی ہے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھنا ہے، چاہے جتنے مرضی سال لگ جائیں، چاہے روزانہ کے ہم 2-4 لفظ پڑھیں یا روزانہ کی ایک آیت پڑھیں، کبھی نہ کبھی تو یہ گاڑی مدینہ شریف پہنچ ہی جائے گی نا، کبھی نہ کبھی یہ گاڑی تو مکہ شریف پہنچ جاوے گی نا۔ تو اس لیے امید رکھنی چاہیے، اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، کسی کو مکمل قرآن پاک پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے پیارے محبوب کہہ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بولو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اپنی قبر سے مکمل قرآن پاک کا قاری بنا کے اٹھایا جائے گا، جس نے یہ نیت کر لی ہے۔ تو کوشش کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد ضرور بر ضرور 15 منٹ کے لیے قرآن پاک کو ٹائم دیا کریں۔ ایک تو سورۃ ملک کی تلاوت ضرور سنا کریں، روزانہ پڑھنے سے یا سننے سے اللہ پاک عذاب قبر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر روزانہ کی 1 یا 2 آیت یہ اس کے اعراب سمجھا کر پڑھائے جاتے ہیں۔